السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سجاد سرفراز آپ تمام حضرات کا میرے چینل لرننگ ٹری اکیڈمی میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کی ہماری کلاس انفرادی فرق کی خصوصیات میں کیریکٹرسٹکس آف انڈیویجول ڈفرینسز کے بارے میں ہوگی، یعنی انفرادی فرق کی خصوصیات کیا کیا ہے، کیا کیا اس کی تعریفات ہے، کیا کیا اس کے کی پوائنٹس ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ تمام حضرات سے دو گزارش کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ ویڈیو کو آخری تک دیکھیں تاکہ آپ کو پورے معلومات اس متعلق ویڈیو سے مل سکے۔ دوسری چیز، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو اس طرح سے مل سکے۔ چلیے کلاس کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ دیکھیے، انفرادی فرق ایک عالمگیر فینومینان ہے، یعنی عالمگیر پروسیس ہے۔ عالمگیر کے معنی آتے پھیلا ہوا، یعنی انفرادی فرق جو ہے وہ تمام دنیا کے اندر، تمام انسانوں کے اندر واضح طور پر نظر آتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ دیکھیے، انفرادی فرق نفسیاتی مطالعے کی اساس اور محور ہے، یعنی جو نفسیاتی مطالعہ جس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں اس کی اساس اور محور دونوں چیزیں ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے تیسرا پوائنٹ دیکھیے، انفرادی فرق جسمانی عملی کارکردگی کے ذریعے پیمائش کی جا سکتی ہے، یعنی کہ انفرادی فرق کی ہم پیمائش کر سکتے ہیں دو چیزوں کے ذریعے، ایک جسمانی، دوسرا اور عملی۔ یہ دونوں کی بنیاد پر، یہ دونوں کے کام کرنے پر ہم انفرادی فرق کی پیمائش کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ چوتھا پوائنٹ دیکھیے، انفرادی فرق کیفیتی اور کمیتی دونوں ہوتی ہے، یعنی کہ مقداری اور معیاری دونوں ہوتی ہے۔ جس طرح سے نمو اور نشوونما کا عمل ہے، دیکھیے اس میں دونوں، ایک کیفیتی دوسرا کمیتی ہوتی ہے، یعنی مقداری ہوتی ہے۔ اسی طرح انفرادی فرق جو ہے وہ دونوں چیزیں بھی رکھتی ہے، انفرادی فرق کی پیمائش کی جا سکتی ہے، کیفیتی اور کمیتی دونوں ہوتی ہیں۔ نیکسٹ پانچواں پوائنٹ دیکھیے، انفرادی فرق ذہانت، دلچسپی، رویہ، اقدار اور مطابقت پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے انفرادی فرق کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ذہانت سے بھی ہوتا ہے، وہ شخص کی دلچسپی سے بھی ہوتا ہے، وہ رویے سے بھی ہوتا ہے، اس کی اقدار ویلیو سے بھی ہوتا ہے، اور مطابقت سے بھی ہوتا ہے۔ مطابقت کہتے ہیں ایڈجسٹمنٹ کو۔ یہ تمام چیزوں سے انفرادی فرق کا تعلق ہوتا ہے، یا انفرادی فرق یہ تمام چیزوں پر مبنی ہوتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیے طبعی اعتبار سے انفرادی فرق کا مطلب خد، وزن، رنگ، نسل، شکل و صورت وغیرہ چیزوں میں پایا گیا، یعنی انفرادی فرق جو ہے وہ طبعی اعتبار سے، فزیکل اگر ہم دیکھیں گے اس سے انفرادی فرق کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی کن چیزوں میں انفرادی فرق موجود ہوتا ہے بولے تو ایک خد میں ہوتا ہے، یعنی ہائٹ میں ہوتا ہے، پھر ویٹ میں ہوتا ہے، پھر کلر کے اندر ہوتا ہے، پھر نسل کے اندر ہونا، یعنی جو اولاد ہے آنے والی ان میں ہوتا ہے، پھر شکل و صورت کے اندر، اس وغیرہ چیزوں کے اندر جو ہے انفرادی فرق جو ہے طبعی اعتبار سے کسی بھی انسان کا دوسرے انسان سے فرق موجود ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، دیکھیں جنسی فرق انفرادی فرق میں اہم رول ادا کرتا ہے، یعنی جنسی فرق جو ہے، دیکھیے جنسی فرق بولے تو جیسا کہ اب لڑکا لڑکی، مرد عورت کا جو فرق ہوتا ہے، جنسی فرق کا تعلق جو ہے انفرادی فرق میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ امپورٹنٹ بھی ہے۔ دیکھیے پوائنٹس سارے کے سارے پوائنٹس امپورٹنٹ ہیں، ان کو اچھے سے سمجھ کے پڑھیے آپ۔ اسی بیس پر سوالات جو ہے تشکیل دیے جاتے ہیں، یا آپشنس کی صورت میں اس طرح کے سوالات تشکیل دیے جاتے ہیں، یعنی جنسی فرق جو ہوتا ہے انفرادی فرق میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھیے، ذہانت کے اعتبار سے انفرادی فرق کا مطلب ذہانت، اکتساب، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، تخلیقیت، مسائل کو حل کرنے کی، کام کرنے کی صلاحیت کا نام، یعنی ذہانت کے اعتبار سے۔ طبعی اعتبار سے دیکھیں ہم کہ کس طرح سے انفرادی فرق طبعی اعتبار سے ہوتا ہے، 6 پوائنٹ کے اندر دیکھیں۔ پھر 8ویں پوائنٹ کے اندر دیکھیں ذہانت کے اعتبار سے انفرادی فرق کا مطلب کیا کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے پہلے تو ذہانت کا اکتساب، یعنی ذہنی جو اکتساب ہوتا سب سے پہلے یہ۔ دوسرا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سب کی الگ الگ ہوتی، ذہانت کی اکتساب بھی سب کا الگ الگ ہوتا، کسی کا ذہانت میں IQ لیول زیادہ ہوتا، کسی کا کم ہوتا۔ پھر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ایک شخص کے اندر دوسرے شخص کے اندر الگ الگ ہوتی ہے۔ تخلیقیت یعنی کریٹیوٹی کی جو قابلیت ہوتی ہے وہ ہر ایک کے ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، وہ بھی مختلف ہوتی ہے۔ مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت جو ہوتی ہے، یعنی کسی مشکل میں آپ پھنسے ہوئے ہیں یا کسی مسئلے کو حل کرنا ہے تو وہ اس وقت جو ذہن لگتا ہے، اس وقت ذہن لگنے کا جو صلاحیت ہوتی ہے، وہ صلاحیت سب کے اندر ایک جیسی نہیں ہوتی، مختلف ہوتی ہے، اس میں فرق پایا جاتا ہے، اسی کو انفرادی فرق ذہانت کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں۔ نیکسٹ 9واں پوائنٹ ہے، دیکھیے لاسٹ پوائنٹ، ماحولیاتی اعتبار سے۔ اب طبعی اعتبار سے دیکھیں، پھر ذہانتی اعتبار سے دیکھیں، پھر ماحولیاتی اعتبار سے دیکھیں گے۔ ماحولیاتی اعتبار سے انفرادی فرق سے مراد فرد کے رہنے کی جگہ، یعنی جغرافیہ حالات، جہاں جہاں پر شخص وہ زندگی گزارتا ہے، سماجی، نسل اور ذات کے
फ़र्क वगैरह से है। माहौलियाती एतबार से भी इनफरादी फ़र्क होता है। देखिए इनफरादी फ़र्क माहौलियाती एतबार से कैसा होता है, जोग्राफी हालत यानी जहाँ पर शख्स ज़िंदगी गुजारता है इससे हो सकता है। समाज में रहने वाले लोगों में इनफरादी फ़र्क पाया जाता है। फिर नस्लों के अंदर इनफरादी फ़र्क, फिर ज़ात पात के अंदर इनफरादी फ़र्क पाया जाता है। इसको माहौलियाती एतबार से इनफरादी फ़र्क बोलते हैं। देखिए तबी एतबार से देखिए अलग है, ज़हानती एतबार से देखिए अलग है, माहौलियाती एतबार से देखिए अलग है। आज की हमारी क्लास मुकम्मल हुई। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी क्लास समझ में आएंगी। छोटे से पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको अच्छी तरह से याद कीजिए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर बेल आइकन है तो उसको प्रेस कीजिए और मज़ीद वीडियोज़ को शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।